وہ گھٹن کا ماحول وہ تقریباً 2 سال تک رہا، اور اس کے بعد پھر ہمت کی جناب مختار نے، اور ان سے پہلے توابین نے، مختار سے پہلے توابین نے ہمت کی۔ توابین کی ہمت قابل قدر ہے، اگرچہ ناکام رہی، ان کی جو روش تھی وہ ناکام رہی، لیکن ان کے کھڑے ہونے سے، ان کے بولنے سے، بات کرنے سے ایک حوصلہ ملا، ایک ہمت ملی۔ اس میں سلیمان ابن سرد خزائی، بہرحال ہم اس وقت 1400 سال گزر جانے کے بعد لمبی لمبی باتیں کرنا شاید میرے لیے تو اچھا نہ ہو، اس لیے کہ وہ دور بڑا سخت دور تھا۔ تجزیے و تبصرے اتنی مدت گزرنے کے بعد شاید میرے لیے آسان ہو، کتابیں لکھنا شاید میرے لیے آسان ہو، تقریریں کرنا شاید میرے لیے آسان ہو۔ اس مشکل دور کے اندر سلیمان ابن سرد خزائی جیسے لوگ اور ان کے رفقا نے جو توابین کے عنوان سے قیام کیا، وہ بہرحال ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اور اس کے بعد مختار نے جس انداز سے تحریک شروع کی، پھر ان کے بعد آگے جا کے حضرت زید شہید کا قیام، ان کے بعد شہید فخ کا قیام، ان کے بعد حضرت یحییٰ ابن زید کا قیام، اور ایک 6-7 بڑے بڑے قیام جو شیعی قیام تھے، جو بیداری کے قیام تھے، جو لوگوں کو حوصلہ دینے کے قیام تھے۔ اور ان سارے قیاموں میں جو سب سے زیادہ کامیاب قیام رہا، جو ہدف مند رہا، جو نتیجہ خیز رہا، جس نے جو نعرہ لگایا تھا وہ پورا کر کے دکھایا، جو اپنا لوگو موٹو، جو اپنا آپ لوگ بولتے ہیں جی اپنا پرچم جس نام سے بلند کیا تھا، وہ کام کر کے دکھایا کہ میں قاتلان حسین سے انتقام لوں گا، وہ حضرت مختار کا قیام تھا۔ حضرت مختار پر بھی قیل و قال ہیں، احادیث کے اندر مختلف انداز سے رہنمائی ہے، جس کی بنیاد پر علماء کے اندر بھی حضرت مختار کے بارے میں 2 رائے ہیں۔ حضرت مختار کی مذمت کے بارے میں بھی احادیث ہیں، حضرت مختار کی تعریف کے بارے میں بھی احادیث ہیں۔ اسی لیے علماء کرام کے درمیان بھی، بزرگوں کے درمیان بھی حضرت مختار کے لیے 2 طرح کی رائے ہیں۔ مختار کا رویہ کچھ اس انداز کا تھا، طریقے کچھ اس انداز کے تھے کہ مختار پہ الزام لگنے تھے، مختار کے اوپر الزامات لگنے تھے، وہ طریقہ کچھ ان کا ایسا تھا۔ بعض اوقات وہ اس انداز سے بات کرتے تھے کہ لگتا تھا یہ دعویٰ کرنے جا رہے ہیں مہدویت کا، یہ کچھ کہیں گے کہ میں نبی ہوں۔ اپنے کاموں کے اندر چونکہ ان کے پاس حکمت بلا کی تھی، سیاست بلا کی تھی ان کے پاس، میرا موضوع نہیں ہے، لیکن ان کے اس رویے سے بعض لوگ، ان کے ان جملوں سے بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ مختار دعویٰ کر رہے تھے یہ نبوت کا۔ مختار کا یہ جملے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مختار نے مہدویت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو اس وجہ سے ان کے بارے میں مذمت کے پیغامات بھی ہیں، اور اس وجہ سے اور ان کے جو خدمت تھی کہ انہوں نے تشیع کو ایک مرتبہ حوصلہ دیا، ہمت دی، گھٹے ہوئے لوگوں کو، ڈرے ہوئے لوگوں کو، دبے ہوئے لوگوں کو، سہمے ہوئے لوگوں کو، اختناق کا اور خوف کا شکار لوگوں کو ایک مرتبہ سانس لینے کے لیے سر اٹھانے کا موقع دیا۔ وہ مختار اور زید شہید اور ان شخصیات کی وجہ سے تھا۔ غرض کربلا کے بعد تو تحریکیں شروع ہوئیں، اور ہم اپنی صدی کے اندر دیکھ لیں کہ انقلاب اسلامی ایران خود ایک کربلا سے تغذیہ کرنے والی اور غذا لینے والی اور راہ لینے والی اور رہنمائی لینے والی ایک تحریک ہے، اور جو اس کا تحریک کا محرک تھا اس نے تو بہت واضح طور پر کہا ہے کہ ہم نے یہ کربلا سے حاصل کیا ہے۔ وہ جو خود بانی ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے کربلا سے حاصل کیا، تو اس میں ہمیں کوئی اور 2 رائے تو نہیں ہے۔ وہ بانی خود کہہ رہا ہے میں نے کربلا سے سب کچھ حاصل کیا ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے محرم و سفر سے۔ یا اور ممالک کے اندر بھی کربلا سے جو اس صدی کے اندر یا ہمارے دور کے اندر کربلا سے استفادہ ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ سوال ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے مختار نے امام کی بیعت کیوں نہیں کی، جبکہ امام کے ہوتے ہوئے دوسروں کی بیعت کرنا سوال ہے۔ نہیں، مختار نے امام کی بیعت کی، امام کے باغی نہیں تھے مختار، امام کے مخالف نہیں تھے مختار۔ امام نے مختار کو آگاہ کر دیا تھا کہ تمہیں نقصان شدید ہوگا، مختار اس پہ تیار تھے، لہٰذا وہ کہتے تھے یہ عاشقوں کا رستہ ہے۔ ان مختار نے اپنے دوستوں سے جب مختصر خطاب کیے تو انہوں نے کہا یہ عاشقوں کا رستہ ہے، مرنے کو تیار ہو مگر پہلے کام پورا کریں گے ہم۔ اور مختار کی مینجمنٹ اور سیاست تھی کہ مختار نے تقریباً کوئی 24 یا 25 کی تعداد ہے جو بڑے نامور قاتل تھے کربلا کے، ان کو مختار نے مارا ہے۔ امام کی طرف سے ایک نامہ بھی لکھ لیا تھا، لوگوں نے کہا ہم تمہاری بیعت نہیں کریں گے، امام سجاد کا تمہارے پاس کوئی تائید ہے؟ تو امام کی طرف سے انہوں نے خط لکھ لیا۔ وہ جو مختار کی مذمت میں باتیں آئی ہیں ان کا ایک جلوہ دیکھ لیجئے آپ، جو ائمہ نے مختار کے خلاف بھی بات کی ہے یا روایات میں مختار کے خلاف بھی باتیں ہیں، ان کا ایک جلوہ دیکھ لیجئے۔ مختار نے امام سجاد کی طرف سے جعلی خط لکھ لیا اور لے جا کے اس مجمع میں پڑھ کے سنا دیا کہ جی یہ خط ہے۔ جب اس کی تصدیق کی گئی تو امام نے پوچھا ان لوگوں سے کہ
اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ غلط تو نہیں لکھا ہوا۔ امام نے اس خط کی مخالفت نہیں کی جبکہ وہ امام نے نہیں لکھا تھا، کہا یہ غلط تو نہیں لکھا ہوا، یہ نہیں کہا میں نے نہیں لکھا ہے۔ تو مختار بہرحال ایسے آدمی تو تھے۔ ویسے میں آپ سے عرض کروں کہ جس ماحول میں آج ہم ہیں اور جس ماحول میں مختار تھے، جس ماحول میں امام حسین تھے، اور مکثر ایسے ہی رہا ہے، یہ جو ماحول ہوتا ہے نا سیاست کا، وہ بہت مشکل ماحول ہے۔ اس میں سیاست کرنا اور اس میں اسی انداز سے اپنی قوم کو آگے لے کے چلنا۔ جب شہید حسینی نے بھی مینار پاکستان میں تحریک کی سیاست کا اعلان کیا تھا تو نیچے آ کے گھر آ کے جہاں پر قیام تھا وہاں سارے علماء سے کہا تم نے اعلان تو کروا دیا اس ملک میں سیاست کرنے کا، اعلان کیا تھا تحریک نے سیاست میں حصہ لینے کا، پھر الیکشن بھی لڑا، تو انہوں نے کہا تم نے اعلان تو کروا دیا مگر یہ کام بہت مشکل ہے۔